السلام علیکم۔ ڈیٹا اسٹرکچر کورس میں یہ لیکچر نمبر 8 ہے اور آج کا ٹاپک ہے کیو۔ تو پہلے آپ اسٹیک پڑھ چکے ہیں۔ اسٹیک جو ہے یہ ایک لیفو ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ڈیٹا سب سے لاسٹ میں ان ہوتا ہے وہی ڈیٹا سب سے پہلے جو ہے آؤٹ ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جو کیو ہے وہ ایک فیفو ہے، یعنی اس میں جو ڈیٹا سب سے پہلے کیو میں ڈالا جائے گا وہی ڈیٹا جو ہے سب سے پہلے کیو سے باہر نکلے گا۔ تو کیو کی اگزامپل ایسے ہی ہے جیسے بینک میں لوگ جو ہے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، تو جو لائن میں سب سے پہلے لگا ہے آدمی اس کی باری پہلے آئے گی۔ تو کیو جو ہے ایک لینئر ڈیٹا اسٹرکچر ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک سائڈ سے ہم اس کیو میں ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں اور دوسری سائڈ سے جو ہے کیو سے ڈیٹا جو ہے ریموو ہوتا ہے۔ تو کیو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو فنکشنز ہم نے بنانے ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹ فنکشن کا یہ کام ہوگا کہ کیو میں ڈیٹا انسرٹ کرے گا اور گیٹ جو ہے کیو سے ڈیٹا ریموو کرے گا، یعنی وہ والا ڈیٹا جو سب سے پہلے کیو میں جو ہے پٹ ہوا تھا اس کو وہ ریموو کرے گا۔ فرنٹ یہ بتائے گا کہ وہ ڈیٹا تو ریموو نہ ہو، لیکن یہ پتہ لگ جائے کہ ابھی جس نے ریموو ہونا ہے، جس کی باری ہے، وہ کون سے والا ڈیٹا۔ اس ایمپٹی فنکشن ہمیں یہ بتائے گا کہ کیو جو ہے ایمپٹی ہے، اس میں کوئی مزید ڈیٹا ہے ہی نہیں جس کو آپ گیٹ کرو۔ اس فل کا یہ مطلب ہے کہ کیو جو ہے فل ہو گئی ہے۔ اگر ہم کیو یوزنگ ایرے بنا رہے ہیں تو ایرے کا ایک فکس سائز ہوتا ہے، تو جب ایرے پوری بھر جائے گی اس کا مطلب ہے وہ کیو بھر گئی ہے۔ تو از فل ہمیں یہ ٹرو یا فالس ریٹرن کرے گا کہ کیو اس وقت فل ہو چکی ہے یا ابھی بھی اس میں گنجائش ہے کہ اس میں مزید ڈیٹا جو ہے پٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ ہم نے کیو کو جو ہے یوزنگ ایرے امپلیمنٹ کیا ہے اور ایرے کا سائز 4 ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم انڈیکس نمبر 0 سے 3 تک جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے 3 مزید ویریبلز بنائے ہیں اور ان کا نام ہے فرنٹ، ریئر اور کاؤنٹ۔ فرنٹ ویریبل اس لیے بنایا کہ کیو کے فرنٹ پہ کون سا ڈیٹا کھڑا ہے، اور اگر ہم فرنٹ سے ڈیٹا ریموو کر دیتے ہیں تو اگلی باری کس ڈیٹا کی ہوگی۔ ریئر ویریبل کا یہ کام ہے کہ وہ یہ ٹریک کرے گا کہ جیسے ہی کوئی نیا ڈیٹا کیو میں لگا ہے تو وہ ایرے کے کس انڈیکس پہ پڑا ہوا ہے۔ کاؤنٹ ویریبل ہمیں یہ بتائے گا کہ فی الحال اس کیو میں ٹوٹل کتنے ڈیٹا آئٹمز جو ہیں وہ ہم ڈال چکے ہیں۔ فار ایگزامپل انیشلی کیو جو ہے ایمپٹی ہے، تو اس کیس میں ہم فرنٹ، ریئر اور کاؤنٹ ان کی یہ ویلیو رکھیں گے کہ فرنٹ کی ویلیو -1 ہوگی، ریئر کی ویلیو -1 ہوگی اور کاؤنٹ کی ویلیو جو ہے 0 ہے۔ اب ہم ایک کیو بنائی ہے جس میں ہم ڈفرینٹ کریکٹرز جو ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں، تو ہم نے پٹ اے فنکشن کال کیا، یعنی کریکٹر اے جو ہے وہ ہم کیو میں پٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا جو پروگرام جو ہے وہ سب سے پہلے ڈیٹا کو ایرے کے انڈیکس نمبر 0 پہ رکھے گا، اور اس کو انڈیکس نمبر 0 پہ رکھنے کے لیے وہ کیا کرے گا، سب سے پہلے ریئر میں 1 ایڈ کرے گا تو وہ 0 ہو جائے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ ایرے کا وہ والا انڈیکس نمبر جو کہ ریئر ویریبل بتا رہا ہے، تو اس والی پوزیشن پہ جو ہے یہ ڈیٹا پٹ ہو جائے۔ دوبارہ پھر ہم ایک اور ویریبل کیو میں پٹ کرتے ہیں جو کہ کریکٹر بی ہے۔ تو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ریئر جو ہے انکریمنٹ ہوگا تو یہ 0 سے 1 ہوگا، اور پھر ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ جو ہے بی وہاں پہ پٹ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے کال کیا پٹ سی، اگین ریئر انکریمنٹ ہوا اور ایرے کے انڈیکس نمبر 2 پہ ہم نے سی کو پٹ کیا۔ اب ہم نے کال کیا پٹ ڈی، تو ریئر کی ویلیو کیا تھی 2 میں 1 ایڈ کیا تو 3 ہو گیا، تو ایرے کے انڈیکس نمبر 3 پہ ہم نے جو ہے ڈی کاپی کر دیا۔ تو یہ پٹ کرنے کے بعد اب ریئر کی ویلیو جو ہے نا وہ ایرے کے سائز -1 کے ایکول ہو گئی ہے نا، یعنی ریئر از ایکول ٹو ایرے سائز -1، تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی ہے۔ تو اس کنڈیشن کے ٹرو ہونے پہ سب سے پہلے تو یہ ڈیٹا پٹ کر دیا نا، اس کے بعد یہ کنڈیشن چیک کی کہ کیا ریئر کی ویلیو جو ہے میکس -1 کے ایکول تو نہیں ہو گئی ہے نا۔ تو ایرے کا سائز جو ہے یا میکس جو ہے وہ 4 ہے، ایرے کا سائز 4 ہے، تو 4 - 1 کیا آنسر آیا 3، تو
ریئر کی ویلیو 3 ہے، تو اس کا مطلب ہے مزید کوئی ڈیٹا تو ہم ایرے میں پٹ نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں یہ کنڈیشن بھی لگانی ہوگی ڈیٹا کو پٹ کرنے کے بعد کہ اگر یہ ریئر کی ویلیو جو ہے ایرے کا سائز -1 کے ایکول ہو گئی ہے، یعنی اس کیس میں 3 کے ایکول ہو گئی ہے، تو پھر ریئر کو دوبارہ -1 کے ایکول کر دو۔ تو یہ کوڈ ہم نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کال کیا پٹ ای۔ اچھا، ہر دفعہ جب بھی ہم ڈیٹا پٹ کر رہے ہیں تو کاؤنٹ میں 1 ایڈ ہو رہا ہے نا، تو پٹ ای کرنے پہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ کاؤنٹ کی ویلیو کیا ہے، یعنی جب بھی ڈیٹا پٹ کریں گے اس سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ کاؤنٹ کی ویلیو کیا ہے۔ تو کاؤنٹ کی ویلیو 4 ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیو جو ہے فل ہو گئی ہے، تو اب اس میں مزید ڈیٹا جو ہے پٹ نہیں ہو سکتا، تو ہم بجائے ڈیٹا یعنی انڈیکس نمبر -1 پہ ہم ڈیٹا پٹ کریں، کیونکہ کاؤنٹ 4 ہو چکا ہے تو ہم ایرر میسج دیں گے کہ کیو فل ہو گئی ہے، اب اس میں مزید ڈیٹا جو ہے پٹ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد ہم نے گیٹ فنکشن کال کیا، تو سب سے پہلے جو ڈیٹا کیو میں لگا تھا وہ ہمیں گیٹ ہونا چاہیے نا، تو سب سے پہلے کریکٹر اے جو ہے وہ کیو میں لگا ہے، تو اس کی کوڈنگ اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے کیا ہوگا، فرنٹ میں 1 ایڈ ہوگا تو انڈیکس نمبر 0 بنے گا، اور انڈیکس نمبر 0 پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ ہم ریٹرن کر دیں گے۔ تو یہاں پہ ایرے میں اے پڑا ہوا ہے، لیکن ہم نے فرنٹ کو جو ہے 1 ایڈ کر دیا، مطلب کہ شو یہ کر رہے ہیں کہ اب یہ والی پوزیشن ایمپٹی ہے، یعنی انڈیکس نمبر 0 والی، اس پہ یعنی فیوچر میں مزید ڈیٹا پٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو دوبارہ پٹ فنکشن ہم نے کال کیا، تو پٹ کرنے سے پہلے ہم نے دیکھا کاؤنٹ کی ویلیو کیا ہے، کاؤنٹ کی ویلیو 3 ہے، مطلب کہ ایک ڈیٹا پٹ کرنے کی گنجائش ہے، تو ہم نے کہا کہ ریئر میں 1 ایڈ ہو، تو یعنی انڈیکس نمبر 0 پہ چلے جاؤ، اور انڈیکس نمبر 0 پہ جو ہے یہ ڈیٹا ایف جو ہے یہ پٹ کر دو۔ تو یہ ہمیں بینیفٹ ہے جب ہم ریئر کو دوبارہ -1 کے ایکول کرتے ہیں کہ ایرے کے شروع میں جو ایمپٹی پوزیشنز ہیں ان کو بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ تھا۔ اب دیکھیں، اب ہم دوسری دفعہ گیٹ فنکشن کال کر رہے ہیں، تو پہلی دفعہ گیٹ کرنے پہ تو ہمیں اے ملا نا، تو دوسری دفعہ جب گیٹ کال ہوگا تو اب ہمیں بی ملنا چاہیے، اور فرنٹ کی پریویس ویلیو جو ہے وہ 0 ہے، تو کوڈنگ اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے فرنٹ میں 1 ایڈ کرو، تو 0 سے 1 ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایرے کے انڈیکس نمبر 1 پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ ریٹرن ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاؤنٹ میں سے ایک مائنس ہو جائے۔ دوبارہ پھر گیٹ کال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، فرنٹ میں 1 ایڈ کرنا ہے، تو انڈیکس نمبر 2 سلیکٹ ہو گیا، اور ہم نے کاؤنٹ میں سے ایک مائنس کرنا ہے کہ اب ٹوٹل جو ڈیٹا آئٹمس جو کیو میں پڑے ہوئے ہیں وہ 3 نہیں ہیں، وہ 2 ہیں، اور اس کے بعد ہم نے انڈیکس نمبر 2 پہ جو کریکٹر سی پڑا ہوا ہے وہ ہم ریٹرن کریں گے۔ اب دوبارہ پھر گیٹ کال کرتے ہیں، تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھو کہ کاؤنٹ کی ویلیو کیا ہے، کاؤنٹ کی ویلیو 1 ہے، تو 1 ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کیو میں ابھی بھی ایک ڈیٹا پڑا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ ریٹرن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرنٹ کی ویلیو 2 ہے، 2 میں ہم نے 1 ایڈ کیا تو 3 بنا، تو انڈیکس نمبر 3 پہ جو ڈیٹا ہے جو کہ کریکٹر ڈی ہے وہ ہم نے ریٹرن کیا، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا ریٹرن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرنا ہے کہ چونکہ فرنٹ جو ہے وہ میکس -1 کے ایکول ہو گیا ہے، یا ایرے کے سائز -1 کے ایکول ہو گیا ہے، اس لیے فرنٹ کی ویلیو جو ہے دوبارہ -1 ہو جائے۔ انڈیکس نمبر 3 کا ڈیٹا بھی ریٹرن کریں گے، اور اس کے بعد فرنٹ کو جو ہے -1 بھی کریں گے۔ ایک دفعہ پھر گیٹ فنکشن کال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے چیک کیا کاؤنٹ کی ویلیو کیا ہے، وہ تو 1 ہے، مطلب کہ ابھی بھی ایک ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ کیو سے نکالا جا سکتا ہے، تو کاؤنٹ میں سے ایک مائنس کیا تو کاؤنٹ کی ویلیو 0 ہو گئی، اور گیٹ کی ویلیو کیا تھی، -1۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ گیٹ میں 1 ایڈ کرو، تو -1 سے میں 1 ایڈ کیا تو کیا بنا، 0۔ تو اس کے بعد جو ہے انڈیکس نمبر 0 پہ جو ڈیٹا ہے وہ ہم ریٹرن کریں گے۔ تو یہاں -1 لکھا ہوا، یہ مسٹیک ہے، اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو انڈیکس نمبر 0 پہ ایف پڑا ہوا تھا وہ بھی ہم نے ریٹرن کر دیا،
اور کاؤنٹ میں سے ایک مائنس کیا تو کاؤنٹ کی ویلیو جو ہے 0 ہو گئی ہے۔ اب ایک دفعہ پھر گیٹ فنکشن کال کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیک کریں گے کاؤنٹ کی ویلیو کیا ہے، تو کاؤنٹ کی ویلیو 0 ہے، تو ہم ایرر میسج دیں گے کہ کیو ایمپٹی ہے، اس میں سے جو ہے مزید ڈیٹا گیٹ نہیں ہو سکتا۔ اب اسی الگو کو جو ہے C++ لینگویج میں شو کرتے ہیں، تو یہ کوڈ میں ہم نے لکھا ٹائپ ڈیف 4 ٹائپ، مطلب یہ کہ یہ جو کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے اس کو ہم نے ایک نیا نام دے دیا ٹائپ۔ اس کے بعد ہم نے لکھا ہیش ڈیفائن میکس 4، میکس ہمیں یہ بتائے گا کہ ایرے کا جو ہے میکسیمم سائز کتنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیو کلاس بنائی، اس میں ہم نے ایک پرائیویٹ ایٹریبیوٹ بنایا، ایک کیو یو نام کی ایک ایرے بنائی ہے اور اس کا سائز ہم نے کہا ہے 4 ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایرے کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے، ہم نے کہا ٹائپ ہے۔ ٹائپ سے مراد کیا ہے کہ وہ کریکٹر ایرے اس ایرے کی ڈیٹا ٹائپ ہے، یہ نہیں ہے مطلب یہ کہ یہ جو کیو ہے یہ ہم کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو اگر آپ انٹیجر نمبرز کے لیے کیو بنانا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں پہ 4 کی جگہ انٹ لکھ دو، تو کیو جو ہے انٹیجرز کے لیے بن جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ ٹائپ ڈیف جو ہے ہم اکثر اپنے کوڈز میں یوز کر رہے ہیں۔ مزید یہ پچھلی اگزامپل میں آپ کو بتایا تھا کہ فرنٹ اور ریئر نام کے جو ہیں ویریبلز بھی بنائیں گے، تو یہاں ہم نے فرنٹ کو جو ہے ہیڈ اس کا نام رکھ دیا اور ریئر کو جو ہے ہم نے ٹیل کہہ دیا، تو وہی نام بھی یوز ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہم نے جو ہے کاؤنٹ ویریبل بنایا کہ کیو میں جو ہے کتنے ڈیٹا آئٹمز موجود ہیں اس چیز کو ٹریک کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں ہم نے کنسٹرکٹر بنایا ہے، یہ سارے فنکشنز بنائے ہیں۔ تو کنسٹرکٹر میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی کیو کلاس کا آبجیکٹ بنے تو ہیڈ اور ٹیل کی ویلیو جو ہے -1 ہوگی اور انیشلی کاؤنٹ کی ویلیو جو ہے 0 ہوگی۔ اس فل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کاؤنٹ کی ویلیو گریٹر دین ایکول ٹو میکس ہے تو ٹرو ریٹرن کرے، مطلب یہ کہ کیو فل ہے۔ اب دیکھو میکس کی ویلیو 4 ہے، تو مطلب یہ کہ اگر کاؤنٹ کی ویلیو 4 یا 4 سے بڑی ہو تو مطلب یہ کہ ایرے فل ہو چکی ہے اور اس کیو میں جو ہے مزید ڈیٹا ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ٹرو ریٹرن کرے گا کہ ہاں واقعی یہ فل ہو گئی ہے۔ اس ایمپٹی میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کاؤنٹ کی ویلیو 0 یا لیس دین 0 ہے، ایکچولی تو دیکھو لیس دین 0 نہیں ہو رہی نا، کوڈنگ ہم نے اس طرح کی ہے، مطلب یہ کہ جب بھی کاؤنٹ کی ویلیو 0 ہوگی تو یہ ٹرو ریٹرن کرے گا اور اس ایمپٹی فنکشن میں بتائے گا کہ واقعی وہ کیو جو ہے وہ ایمپٹی ہے۔ آل دو کوڈنگ ہم نے اس طرح کی ہے کہ وہ 0 سے مزید نیچے نہیں جائے گا، اور یہاں پر ہم نے کوڈنگ اس طرح کی ہے کہ یہ میکس سے مزید اوپر نہیں جائے گا۔ تو دونوں جگہ ڈبل ایکول ٹو لکھ کے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ تو کیو کے اندر یہ فنکشنز ہم نے ان کی ڈیکلریشن کر دی تھی، اب ان کی آؤٹ سائڈ دا کلاس جو ہے ان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ تو یہ آؤٹ سائڈ دا کلاس پٹ فنکشن ڈیفائن کیا، ہم نے کہا اس کی ریٹرن ڈیٹا ٹائپ جو ہے وائڈ ہے اور یہ کیو کلاس سے بلانگ کرتا ہے، اور یہ ایک وار نام کا ویریبل لے گا اور اس کی ٹائپ جو ہے ٹائپ ہے، اور فی الحال اس کوڈ میں ٹائپ سے مراد جو ہے کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے۔ تو ہم کیو میں ڈیٹا پٹ کر رہے ہیں تو پٹ کرنے سے پہلے چیک ہوگا کہ کہیں کیو فل تو نہیں ہے، تو ہم نے کہا if count is greater than equal to max، تو پھر کیو میں ڈیٹا پٹ نہ کرو، یہ ایرر میسج دو کہ کیو از فل۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ کاؤنٹ کی ویلیو جو ہے یعنی لیس دین 4 ہے تو پھر تو اس میں گنجائش ہے، تو پھر ایلس کی سٹیٹمنٹ چلے۔ تو انیشلی ٹیل کی ویلیو کیا تھی -1، تو سب سے پہلے ٹیل میں 1 ایڈ ہو یعنی انڈیکس نمبر 0 سلیکٹ ہو، اور ایرے کے انڈیکس نمبر 0 پہ یہ جو ڈیٹا آیا ہے یہ وہاں پہ پلیس ہو جائے، اور کاؤنٹ پلس ہو جائے، مطلب یہ کہ اب کیو میں جو ہے ایک کریکٹر انسرٹ ہو گیا ہے۔ اور یہاں if کنڈیشن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیل جو ہے یہ اس میں 1 ایڈ بار بار کر رہے ہیں نا، اور اگر ٹیل کی ویلیو جو ہے 3 تک پہنچ گئی ہے تو ٹیل کی ویلیو جو ہے -1 ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں اس ایگزامپل میں ڈیٹا کو پٹ کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ کیا تھا، اس لائن میں جب ہم نے ڈی پٹ کیا تو ٹیل کی ویلیو جو 3 ہو گئی ہے، تو فی الحال تو انڈیکس نمبر 3 پہ ہم نے ڈی ڈال دیا ہے نا، اور اس کے بعد ڈیٹا کو ایرے میں ڈالنے کے بعد جو ہے ہم نے ٹیل کو -1 کر دیا ہے، تو یہاں پر ٹیل کا نام ریئر ہے۔ اس طرح یہ پٹ فنکشن کی یہ ساری کوڈنگ آ گئی۔ اب گیٹ فنکشن میں ہم نے یہ لکھا کہ اگر کاؤنٹ کی ویلیو 0 ہو چکی ہے تو کیو ایمپٹی ہے، اس میں سے کوئی ڈیٹا گیٹ نہ ہو، تو اب یہاں پہ ہم نے کچھ نہ کچھ ریٹرن تو کرنا ہے نا۔
تو یہاں پہ ریٹرن ٹائپ ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ ریٹرن تو کرنا ہی ہے نا، یا تو یہاں پہ ایگزٹ کال کر دو کہ ادھر ہی پروگرام بند ہو جائے۔ اچھا جی، اگر کیو ایمپٹی نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ اب دیکھو انیشلی ہیڈ کی ویلیو -1 تھی نا جب یہ کنسٹرکٹر کال ہوا ہے، تو ہم نے کہا ہیڈ سب سے پہلے پلس پلس ہو، یعنی ہیڈ کی ویلیو 0 بن جائے، اور ایرے کے انڈیکس نمبر 0 پہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ آپ وہاں سے کاپی کر لو ایرے سے، اور اس کو ٹیمپ میں رکھ دو، ٹیمپ ایک ویریبل بنایا۔ اب اس کے بعد کاؤنٹ میں سے ایک مائنس کر دو کہ ہم کیو سے جو ہے ایک ڈیٹا نکالنے جا رہے ہیں۔ مزید یہ چیک کر لو کہ ہیڈ جو ہے انکریمنٹ ہوتے ہوتے کہیں 3 کے ایکول تو نہیں پہنچ گیا نا، تو اگر ہیڈ جو ہے 3 کے ایکول پہنچ گیا تو ہیڈ کو جو ہے -1 کے ایکول کر دو۔ تو یہ دیکھیں ڈیٹا گیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ ہم نے کیا کہ انڈیکس نمبر 3 کا ڈیٹا ریٹرن تو کر دیا، لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے فرنٹ کو -1 کر دیا، یعنی ہیڈ کو یا فرنٹ کو۔ تو یہاں پر ہم نے پھر ہیڈ کو جو ہے -1 کر دیا، تو ڈیٹا تو دیکھو سیو ہو کے یہاں ٹائم میں پڑا ہوا ہے نا جو ہم نے ریٹرن کرنا ہے، تو وہ ٹائم ویریبل کو ہم نے یہاں پہ ریٹرن کر دیا۔ اب فرنٹ فنکشن کا آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف یہ بتائے گا کہ کیو کے فرنٹ پہ کون سا ڈیٹا پڑا ہوا ہے نا، تو سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کیو ایمپٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کیو ایمپٹی نہیں ہے تو ہیڈ پوائنٹر سب سے پہلے انکریمنٹ ہو اور اس پوزیشن پہ جائے جہاں پہ وہ فرنٹ آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے نا، یعنی فرنٹ موسٹ ڈیٹا وہ پڑا ہوا ہے، تو وہ ڈیٹا جو ہے ٹائم میں ڈال دو۔ اب ہیڈ یہ جو ویریبل ہے اس میں 1 ایڈ ہو گیا جو کہ ہونا نہیں چاہیے، تو اس لیے دوبارہ ہیڈ میں سے ہم نے ایک مائنس کر دیا۔ شروع میں تو 1 ایڈ کرنا ضروری تھا تاکہ اس پوزیشن پہ جائیں جہاں پہ فرنٹ ڈیٹا پڑا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہیڈ میں سے ایک مائنس کیا، مطلب یہ کہ وہ جو ڈیٹا ہے وہ آؤٹ نہیں ہوا، ابھی بھی کیو میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ہیڈ میں سے دوبارہ ایک مائنس کر دیں۔ اچھا، ڈیٹا کی کاپی ٹائم میں پڑی ہوئی ہے اور ٹائم کو ہم نے ریٹرن کر دیا۔ شو فنکشن ہم نے ڈیبگنگ پرپز کے لیے بنایا، تو یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ جو ایرے ہے وہ ایز اے کیو یوز ہو رہی ہے نا، تو ایرے کے کس انڈیکس پہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے، تو یہ شو کرنے کے لیے یہ شو فنکشن بنایا، اور یہ کہ اس ٹائم ہیڈ ویریبل کی کیا ویلیو ہے اور ٹیل ویریبل کی کیا ویلیو ہے، تو ڈیبگنگ پرپز کے لیے یہ فنکشن بنایا۔ تو مین میں آتے ہیں، ہم نے کیو بنائی، تو کیو کا سائز آپ کو پتہ ہے کہ 4 ہے، اے پٹ کیا، بی سی ڈی پٹ کیا، ٹھیک ہے، اور جب ای پٹ کریں گے تو ایرر میسج آئے گا کہ کیو فل ہو چکی ہے، ای اس میں انسرٹ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم گیٹ کال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کیو میں اے لگا ہے نا، تو اس لیے ہمیں جو ہے اے گیٹ ہوگا۔ اب دیکھو ای تو پٹ نہیں ہو سکا نا، لیکن اے گیٹ ہو گیا، تو اے کے گیٹ ہونے سے ایک ڈیٹا ڈالنے کی گنجائش بن گئی ہے نا کیو میں، تو اب ہم نے کیو میں ڈی پٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے ایف پٹ کر دیا۔ تو اب دوبارہ گیٹ کال کریں گے تو دیکھو اے تو پہلے گیٹ کر چکے ہیں نا، یعنی ہمیں بی ملے گا، پھر گیٹ کال کریں گے تو سی ملے گا، یہاں پہ گیٹ کال کریں گے تو ڈی ملے گا، اور یہاں پہ جب گیٹ کال کریں گے تو پھر ہمیں ایف ملے گا، یعنی ای تو پٹ ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ اس وقت تو کیو فل تھی۔ اور جب پھر گیٹ کال کریں گے تو میسج آئے گا کہ کیو ایمپٹی ہے، اس میں کوئی ڈیٹا ہے ہی نہیں جو آپ گیٹ کرو، اور پریس اینی کی ٹو کنٹینیو میسج آئے گا، اور اس کے بعد کوئی کی پریس کرنے پہ یہ پروگرام جو ہے ٹرمینیٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے کہ کیو کو اب ایرے کی بجائے یوزنگ لنک لسٹ جو ہے امپلیمنٹ کریں، تو اس میں کانسیپٹ یہ ہوگا کہ ہم لنک لسٹ کو یوز کرتے ہیں، اور جب بھی آپ نے ڈیٹا کیو میں پٹ کرنا ہو نا، تو آپ لنک لسٹ کے جو فرنٹ ہے نا، یا کہہ لیں کہ جو ہیڈ نوڈ ہے اس کے آگے ایک اور نوڈ کا جو ہے اضافہ کر دیں۔ تو اس ڈائیگرام میں دیکھیں یہ ایک لنک لسٹ ہے اور اس کے 4 نوڈز ہیں، ٹھیک ہے، ایک نوڈ میں 2 پڑا ہوا ہے، یہاں پہ 5 ہے، یہاں پہ 7 ہے، اور یہاں پہ 1 ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے نوڈ ڈیٹا ٹائپ کے 2 پوائنٹرز بنائے ہیں، اور اس سچویشن میں جو ریئر پوائنٹر ہے وہ لنک لسٹ کے سب سے آخری نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اور جو فرنٹ ہے وہ لنک لسٹ کے ہیڈ نوڈ کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے۔ اب ہم جو ہے گیٹ فنکشن کال کرتے ہیں،
تو اس کی کوڈنگ اس طرح کرنی ہوگی کہ یہ جو پہلا نوڈ ہے اس میں 1 پڑا ہوا ہے، یہ ہمیں ریٹرن ہو جائے اور یہ والا نوڈ ڈیلیٹ ہو جائے، اور یہ جو فرنٹ پوائنٹر ہے یہ اس نوڈ کو چھوڑ کے اس کے اگلے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دے۔ تو جب بھی گیٹ کال کریں یعنی وہ والا نوڈ کی ویلیو میں ریٹرن ہو جائے اور فرنٹ پوائنٹر جو ہے مزید آگے چلا جائے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ اب کیو میں 3 نوڈ پڑے ہوئے ہیں یعنی 7، 5 اور 2۔ اب آپ جو ہے پٹ 9 کال کرتے ہیں تو اس کی کوڈنگ ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ یہ جو ریئر پوائنٹر ہے یہ کیو کے آخری نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نا، تو ایک نیا نوڈ بناؤ اور اس میں 9 ڈال دو، اور یہ جو پچھلے والا نوڈ ہے یہ والا، ٹھیک ہے، ریئر نوڈ، اس کا یہ جو نیکسٹ پوائنٹر ہے وہ نئے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے، اور یہ جو ریئر پوائنٹر ہے یہ اس نوڈ کو چھوڑ کے یہ جو ابھی ابھی ہم نے نیا نوڈ اس کے ساتھ اٹیچ کیا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دے۔ اب اسی الگو کو جو ہے کوڈنگ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ کیو جو ہے ہم انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی بنانے جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ کیو میں انٹیجر نمبرز جو ہیں وہ انسرٹ ہوں گے۔ تو یہ کیو یوزنگ لنک لسٹ ہے، تو لنک لسٹ میں نوڈز ہوتے ہیں، تو اس لیے نوڈ ڈیٹا ٹائپ ہم نے ڈیفائن کی کہ ایک اس میں ڈیٹا ہے اور اس کی وہ ٹائپ ہوگی جو ہم نے یہاں ٹائپ ڈیف میں بتائی ہے، اور ایک اس کا نیکسٹ پوائنٹر ہے جو اگلے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا۔ تو یہ ڈیٹا ٹائپ ہم نے ڈیفائن کی، ایک نئی ڈیٹا ٹائپ بنائی نوڈ نام کی، پھر کیو کلاس بنائی اور اس میں ہم نے 2 پوائنٹرز بنائے نوڈ ڈیٹا ٹائپ کے، ریئر اور فرنٹ۔ لنک لسٹ میں تو خالی ہیڈ پوائنٹر ہوتا ہے نا، لیکن جب کیو یوزنگ لنک لسٹ ہوگی نا تو بجائے ہم ہر دفعہ جمپ لگاتے ہوئے آخری نوڈ میں جائیں اور اس پہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو، تو کیوں نہ ایک پوائنٹر کا اضافہ کر لیں تاکہ وہ کنٹینیوسلی جو ہے آخری نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہو جو بھی آخری ہو، تو اس سے ہمارا پروگرام کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ فاسٹ ہو جائے گی۔ یہ ایک ایکسٹرا پوائنٹر بنانے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر بنایا ہے، پٹ گیٹ فنکشن بنائے ہیں اور ڈسٹرکٹر بنایا ہے، کیونکہ یہ دیکھو یہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہو رہی ہے نا، تو اس کا مطلب وہ میموری ہم نے فری بھی تو کرنی ہے نا جب کیو آبجیکٹ ڈسٹروائے ہوگا، تو اس لیے یہ ڈسٹرکٹر بنایا۔ تو ایرے میں تو ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ جب ایک کیو ایمپٹی ہے تو اس وقت شروع میں یا جب ایک نیا کیو آبجیکٹ بنایا تو فرنٹ ریئر کی ویلیو جو ہے وہ -1 ہے نا، تو یہ یوزنگ لنک لسٹ ہے، اس میں ہم کہیں گے فرنٹ اور ریئر دونوں کی ویلیو جو ہے نل ہے جب ایک دفعہ نئی کیو بن گئی ہے لیکن اس میں ڈیٹا ابھی آپ نے نہیں ڈالا نا۔ اب پٹ فنکشن پہ آتے ہیں، تو یہ ڈائیگرام دیکھیں کہ آپ کو کیا بتایا تھا کہ سب سے پہلے ایک نیا نوڈ بنائیں، اس میں وہ ڈیٹا ڈالیں، اس کے بعد اس ریئر نوڈ کو جو ہے نئے نوڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیں، اور اس کے بعد جو ریئر پوائنٹر ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے اس نئے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ اسی کو کوڈنگ میں لکھنا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ نیا نوڈ پوائنٹر بنایا اور نیو نوڈ ایکچوئل میں بن گیا، ٹھیک ہے، اور نیو نوڈ کا کوئی نام تو نہیں ہے لیکن اس کا جو سٹارٹنگ ایڈریس ہے وہ ہم نے ایک پوائنٹر میں سٹور کیا ہے اور پوائنٹر کا نام ہے نیو نوڈ۔ اس کے بعد ہم نے ڈیبگنگ پرپز کے لیے یہ کوڈ لکھا ہے کہ اگر میموری میں مزید جگہ نہیں ملتی، یعنی ہم نے اتنی بڑی کیو بنائی ہے کہ ہم نے ریم ہی بھر دی ہے، تو یہ والی کنڈیشن مشکل سے ہی آئے گی کیونکہ ریم کافی بڑی ہوتی ہے، ڈیٹا آپ کا چھوٹا سا ہے، تو یہ آئے گی تو نہیں نارمل حالات میں۔ تو اگر یعنی ونڈو اس کو وہ اتنی میموری نہیں دیتا ونڈو آپریٹنگ سسٹم، تو پھر یہ نیو آپریٹر جو ہے ہمیں نل ریٹرن کرے گا۔ تو نل کا مطلب یہ کہ اس کو یہ میموری نہیں ملی جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی، تو ہم نے ایرر میسیج دیا ہے کیو از فل، یا ہم یہ ایرر میسیج بھی دے سکتے ہیں کہ میموری فل ہو گئی ہے اس لیے کیو جو ہے نا مزید گرو نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو ایسا نہیں ہوا، ہمیں نیا یعنی میموری مل گئی ہے اور اس کا ایڈریس بھی مل گیا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ نل کے علاوہ کوئی ویلیو ہوگی نا، 0 کے علاوہ، تو 0 کے علاوہ کوئی بھی ویلیو ہوگی، اس کا مطلب ہمیں یہاں پہ کامیابی ہوئی ہے کہ وہ نیا نوڈ بن گیا۔ اب اس نئے نوڈ میں ڈیٹا ڈالنا ہے، تو ہم نے کہا پوائنٹر کی مدد سے یہ نیا نوڈ ایکسیس کرو، اور اس نئے نوڈ کے اندر یہ ہمارا پوائنٹر ہے نا، تو اس نئے نوڈ کے اندر جو ڈیٹا ویریبلز ہے
ایکول ٹو یہ والے آرگومنٹ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے نا وہ اس میں چلا جائے، اور اس نئے نوڈ کا نیکسٹ جو ہے وہ نل ہو جائے۔ تو اگر یہ جو نیا نوڈ جو ہے دس از دا فرسٹ نوڈ ان کیو، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں فرنٹ نل ہوگا اگر وہ فرسٹ نوڈ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر وہ فرسٹ نوڈ ہے اس کیس میں فرنٹ نل ہے، تو پھر ریئر اور فرنٹ دونوں پوائنٹرز جو ہیں اس نئے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ لنک لسٹ میں پہلے سے نوڈز بھی موجود ہیں، تو پھر کیا کرو کو لنک لسٹ کا جو آخری نوڈ ہے نا اس کا نیکسٹ جو ہے یہ نیو نوڈ بن جائے، اور وہ جو ریئر پوائنٹر جو آخری نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا وہ اس کی بجائے ہمارے اس نئے نوڈ کو جو ہے اب پوائنٹ آؤٹ کرے۔ اب ہمارا نیا نوڈ جو ہے وہ ریئر نوڈ بن گیا یا آخری نوڈ بن گیا۔ اب آتے ہیں گیٹ فنکشن پہ۔ تو اگر فرنٹ کی ویلیو نل ہے تو مطلب ہے کہ بھئی کیو تو ایمپٹی ہے، اب اس میں سے کوئی ڈیٹا گیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یا تو یہاں پہ لکھیں ایگزٹ کہ پروگرام ادھر ہی بند ہو جائے، یا یہاں کچھ نہ کچھ ریٹرن کریں، کیونکہ یہاں ہم نے ریٹرن ڈیٹا ٹائپ بتائی ہے نا، تو کچھ نہ کچھ ریٹرن کرنا پڑے گا۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہے، کیو جو ہے ایمپٹی نہیں ہے، کیو ایمپٹی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے فرنٹ پوائنٹر کسی ایسے نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اور اس کیس میں فرنٹ کی ویلیو 0 کے علاوہ کوئی ہے۔ تو جب یہ ایڈریس 0 کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے آگے کوئی نوڈ اٹیچ نہیں ہے، اور ایڈریس 0 کے علاوہ جب یہ کسی بھی ایڈریس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے آگے نوڈ لگا ہوا ہے۔ تو گیٹ کا آپ کو سینٹیکس یہ بتایا تھا کہ یہ جو فرنٹ موسٹ نوڈ ہے اس کی ویلیو آپ ریٹرن کر دو، اور فرنٹ پوائنٹر کو اگلے نوڈ پہ بھیج دو، اور یہ جو فرنٹ نوڈ تھا اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ تو ہم نے کرنٹ پوائنٹر ایک بنایا اور ڈیٹا سیو کرنے کے لیے ایک ڈیٹا ویریبل بنایا۔ تو ہم نے کہا اس کا جو فرنٹ موسٹ نوڈ ہے اس کا ڈیٹا جو ہے اس میں کاپی ہو جائے ڈیٹا ویریبل میں کیپٹل ڈی کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا کرنٹ پوائنٹر ہے یہ فرنٹ نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جو فرنٹ پوائنٹر ہے یہ جمپ لگا کے ایک نوڈ آگے چلا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جو فرنٹ والا نوڈ تھا جس کو ہم نے کرنٹ میں قابو کیا ہوا تھا تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں کہ فرنٹ موسٹ نوڈ جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے، اور ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا ڈیٹا کاپی کر چکے تھے نا یہاں پہ ڈیٹا ویریبل میں، تو ڈیٹا ہم نے ریٹرن کر دیا۔ ڈسٹرکٹر میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باری باری جو ہے کیو کے ہر نوڈ پہ چلتے جاؤ اور ہر نوڈ کو ڈیلیٹ کرتے جاؤ۔ تو ہم نے کہا جب تک فرنٹ نل نہیں ہوتا تو ایک لوپ چلے، تو یہ ہم نے کرنٹ ایک پوائنٹر بنایا کہ جب تک فرنٹ جو ہے وہ نل نہیں ہے یہ لوپ چلے، کرنٹ جو ہے فرنٹ نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کرے، فرنٹ جو ہے اگلے نوڈ پہ چلا جائے، اور یہ جو کرنٹ نوڈ ہے یعنی جو کہ فرنٹ نوڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے لیکن فرنٹ جو ہے مزید اگلے نوڈ پہ چلا جائے۔ تو اس طرح وہ ساری میموری جو ہے وہ ریٹرن کر رہے ہیں۔ تو مین فنکشن میں ہم نے کیو کا ایک آبجیکٹ بنایا، اس کا نام اے ہے، اور یہاں پہ نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا، اور فرنٹ اور ریئر کی ویلیو جو ہے -1 ہوگی، اس کا مطلب ہے کیو ایمپٹی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کیو میں جس کا نام اے ہے اس میں ہم نے 11 پٹ کیا، پھر -8 23 اور پھر 19 پٹ کیا۔ تو اب یہ کیو یوزنگ لنک لسٹ ہے، یعنی یہ ڈائنامک ہے، جتنا مرضی ڈیٹا پٹ کرتے جاؤ کیو اپنی گرو کرتی جائے گی، اور کیو میں سے ڈیٹا جو ہے گیٹ کرتے جاؤ کیو جو ہے وہ شرنک ہوتی جائے گی، یعنی نوڈ ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے، وہ میموری جو ہے او ایس کو واپس ہوتی جائے گی۔ تو دیکھو سب سے پہلے ہم نے 11 پٹ کیا تھا نا، تو جب پہلی دفعہ گیٹ کریں گے تو ہمیں 11 ریٹرن ہوگا، دوسری دفعہ گیٹ کال کریں گے تو -8 ریٹرن ہوگا، تیسری دفعہ گیٹ کال کریں گے تو 23 ریٹرن ہوگا، چوتھی دفعہ گیٹ کال کریں گے تو ہمیں 19 ریٹرن ہوگا، پانچویں دفعہ جب گیٹ کال کریں گے تو ایرر میسیج آئے گا کیو از ایمپٹی، اور وہ ہم نے کوڈ میں لکھا تھا کہ -1 ریٹرن ہو۔ پھر سسٹم پاز کی وجہ سے میسیج آئے گا پریس اینی کی ٹو کنٹینیو، اور اس طرح یہ پروگرام جو ہے ٹرمینیٹ ہو جائے گا۔ اب مزید بھی کیو کی ٹائپس ہوتی ہیں، ایک کانسیپٹ ہے جس کو بولتے ہیں ڈبل اینڈڈ کیو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دونوں سائڈوں سے ڈیٹا ڈال سکتے ہیں نا،
یعنی بیک سائڈ سے بھی اس کیو میں ہم ڈیٹا ڈال سکتے ہیں، اس کو پش بیک فنکشن کا نام دے لیں، اور فرنٹ سے بھی کیو میں ڈیٹا ڈال سکتے ہیں تو اس کو آپ پش فرنٹ فنکشن کا نام دے لیں۔ اور اسی طرح پاپ بیک جو ہے کیو کے پیچھے سے ایک ڈیٹا ریموو کرے گا، اور پاپ فرنٹ جو ہے کیو کے فرنٹ سے ایک ڈیٹا ریموو کرے گا۔ تو اب نیکسٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کیو کو یوزنگ ایرے بھی بنا سکتے ہیں، اس کو جو ہے یوزنگ لنک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو کیو کی ٹائپ جو ہے، جو سرکولر کیو میں کیا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو یوزنگ لنک لسٹ بنا رہے ہیں نا سرکولر کیو کو، تو اس میں جو سب سے آخری نوڈ ہے نا اس کی ویلیو نل نہیں ہوگی، بلکہ آخری نوڈ جو ہے نا دوبارہ فرنٹ نوڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوگا، تو اس کو جو ہے سرکولر کیو بولتے ہیں۔ تو یہ ایک رنگ بفر بنے گا جس میں یعنی رنگ کی فارم میں ڈیٹا ہے۔ تو آپریٹنگ سسٹم جب شیڈیولنگ کر رہا ہوتا ہے نا کہ ہر پروسیس کو باری باری جو ہے وہ سی پی یو اسائن ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ سرکولر کیو کی مدد سے جو ہے یہ سارا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ سارے پروسیس جو ہیں سرکولر کیو میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کو جو ہے باری باری شیڈیولر جو ہے سی پی یو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اسائن کر رہا ہے۔ پریورٹی کیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کیو میں لگاتے ہو، مگر جس کی جتنی زیادہ پریورٹی ہوگی نا وہ اتنا زیادہ فرنٹ پہ ہوگا نا۔ تو مثلا آپ نے کیو میں ڈیٹا ڈالا لیکن آپ نے کہا کہ اس کی پریورٹی 9 ہے، تو وہ پھر بیچ میں یا آگے پیچھے کہیں نہیں انسرٹ ہوگا، تو اس پوری کیو میں پریورٹی 9 والا تو کوئی ڈیٹا تھا ہی نہیں، تو یہ سب سے فرنٹ پہ آ جائے گا۔ اور جو ڈیٹا جس کی پریورٹی سب سے کم ہوگی نا وہ کیو میں سب سے آخر میں ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ جب بھی ہم کیو سے گیٹ فنکشن کال کریں گے تو ہمیں ہمیشہ وہ والا ڈیٹا گیٹ ہوگا جس کی پریورٹی ہائیسٹ ہوگی۔ اسی طرح پریورٹی کیو کو الٹ کانسیپٹ سے بھی ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، تو اس کو پریورٹی کیو بولتے ہیں۔ تو آج کا یہ لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہمارا یہ جو چینل ہے چشتی اکیڈمی، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔